سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے اعلان کو جھٹلایا جا سکتا ہے، رب رحمان کے اعلان کو جھٹلایا جا سکتا سبحان اللہ، ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ پلاٹ ملے گا تو سبحان اللہ، ملے گا، اس میں شک کیا جا سکتا؟ جسے چاہیے ہوگا وہ کیسے لے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عنوان بڑا خوبصورت ہے اور عنوان بڑا دلچسپ ہے، اور یہ عنوان جو ہے ایک نہیں ہے، اس عنوان میں عنوانات ہیں، ایک عنوان سے بڑے عنوان نکلتے ہیں۔ یہاں بات صرف حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، یہاں بات صرف حضرت اسماعیل کی نہیں ہے، یہاں بات قربانی کی ہے، یہاں بات فرما برداری کی ہے، یہاں بات استقامت کی ہے، یہاں بات استقلال کی ہے، یہاں اس ماں کی تربیت کی بات ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو سبق یاد کرایا اور بیٹے نے سبق یاد کیا کہ امی کہتی ہے میرا ابو اللہ کا نبی ہے، اور وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا، وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا۔ میں اس پر قرآن کی آیاتیں پڑھ پڑھ کے حوالہ دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ اگر جاگتے رہو کہ ماں نے تربیت کی تو اس عنوان میں تربیت ہے، باپ نے بیٹا مانگا تو اس عنوان میں محبت ہے، باپ نے بیٹے کو جنگل میں چھوڑا تو یہ رب سے محبت ہے، اور رب کے ہر حکم کو پورا کیا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کی وفائیں ہیں کہ رب نے جب بلایا، جس وقت بلایا، جس گھڑی بلایا، جس لمحے بلایا، ابراہیم لبیک کہتے رہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ جو گھر بتوں کا گھر ہے اور وہاں بت بنائے جاتے ہیں، باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور بنا کر نام رکھتا ہے، یہ کہتا ہے یہ لات عزا ہے، یہ کہتا ہے یہ عزت کا مالک ہے، یہ کہتا ہے یہ اولاد دینے والا ہے، یہ کہتا ہے یہ بچے دینے والا ہے۔ کسی کو موٹا بنایا، کسی کا ناک بڑا، کسی کا کان بڑا، کسی کا پاؤں بڑا، کسی کا سنگ بڑا، اور ان کے نام رکھے گئے چونکہ اللہ نے ابراہیم کو یوں عام بندہ اور عام بچہ بنا کر نہ بھیجا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اور تاج نبوت آپ کے سر پہ سجایا۔ تو یہ بات یہاں یاد دہانی اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی لڑکپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی شباب میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی کمال میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی ہر وقت میں نبی ہوتا ہے، نبی ہر لمحے میں نبی ہوتا ہے، نبی ہر زاویے میں نبی ہوتا ہے۔ نبی جہاں رہے، جس قوم میں رہے، جس قبیلے میں رہے، جس بستی میں رہے، جس شہر میں رہے، جس علاقے میں رہے، تو نبی نبی ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نبی تھا کہ اپنی اماں سے کہتے ہیں اماں یہ بتاؤ میرا خدا کون ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا میں تیرا خدا۔ اماں وہ کیسے؟ اماں کہتی ہے بیٹا تیرے کپڑے دھوتی ہوں، تیری خدمت کرتی ہوں، 9 مہینے
ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور ہے خدا جو منظور ہے خدا جو منظور ہے خدا اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، بندے بندے سے ڈرنے نہیں آیا، قوم قبیلے سے ڈرنے نہیں آیا، بلکہ لوگوں کے دلوں سے بتوں کا خوف نکال کر رب کا خوف ڈالنے آیا ہے۔ غیر اللہ کے در سے ہٹا کر اللہ کے در پر بٹھانے آیا ہے، غیروں کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت ڈالنے آیا ہے۔ اللہ کی محبت اللہ کی محبت باپ نے گھر سے نکال دیا، پہلا امتحان شروع ہو گیا، بچپن میں ہی گھر سے نکال دیا، تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی بیٹا، تیرا عنوان سمجھ نہیں آتا، تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، یہاں رہے گا اپنی جان کو بھی خطرہ ہوگا، ہماری جان کو بھی۔ میں نے کہا باپ نے نکال دیا، ماں نے گھر سے نکال دیا، پھر بھی کام کون آیا؟ اللہ زور سے اللہ اور زور سے اللہ اور زور سے اللہ توحید پرستوں کون کام آیا؟ اللہ اکیلے کا کون ہوتا ہے؟ اللہ جس کا کوئی نہ اس کا کون ہوتا ہے؟ اللہ جس کے سر پہ کسی کا سایہ نہ ہو تو کس کا سایہ ہوتا ہے؟ اللہ جو کبھی کسی کے کام نہ ہے، جو ہر وقت کام آتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اور جو تمہیں اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے علاقوں سے لے کر اللہ کے گھر میں جس نے بٹھایا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ زور سے اور زور سے نکال دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کو نکال دینے سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کو گھر سے نکال دو تو اس کی دعوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح مکے کے بے ایمانوں نے بھی سوچا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور انہوں نے کہا ہوگا محنت ختم ہو جائے گی، اب آواز نہیں لگے گی، اب توحید کا اعلان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ گئے تو اکیلے تھے، جب واپس آئے تو فاتح بن کر آئے تھے۔ میرے محبوب اکیلے گئے تھے، جب واپس آئے تو فاتح بن کے آئے تھے۔ گئے تھے ٹوکریوں پہ گنا جا سکتا تھا، جب آئے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تھے یا نہیں تھے؟ زندہ باد تھے یا نہیں تھے؟ یارو پھر بتاؤ، جس کا کوئی نہیں ہوتا کون ہوتا ہے؟ اللہ اور زور سے آمنہ کے لال جب مکہ سے روانہ ہوئے نا، تو پلٹ پلٹ کے مکہ کو دیکھنے، اور آنکھوں میں میرے محبوب کے پانی آ گیا۔ حضور رو پڑے، رو کر کہتے ہیں ربا مکہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اپنا وطن چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اپنا شہر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، جدھر پیدا ہوا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ یہ بھی کر رہا ہوں تو صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں رب نے بھی کہا ہوگا میرے محبوب اب چلے جاؤ نا، واپس بلاؤں گا، اب چلے جاؤ نا، واپس بلاؤں گا، جا صدیق کے ساتھ رہے ہو واپس جماعت کے ساتھ لاؤں گا، جا اکیلے رہے ہو واپس فوج کے ساتھ لاؤں گا، جا تنہا رہے ہو واپس بڑی تعداد میں لے کے آؤں گا۔ سنیو بتاؤ میرا رب محبوب کو لے آیا نہ لے آیا؟ یارو لے آیا نہ لے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے نا تو نمرود کے محل میں پہنچ گئے، بے ایمان کے محل میں پہنچ گئے، اور محل میں پہنچ کر الہ کلمت اللہ کام شروع کر دیا، توحید کا اعلان کر دیا، اور کہا میں تجھے خدا نہیں مانتا، میں تجھے خدا۔ یہاں کوئی کہتے حضرت ابراہیم سے آپ کو جان پیاری نہیں ہے؟ کوئی کہتے نا حضرت ابراہیم سے ابراہیم آپ کو جان پیاری نہیں ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں جان سے زیادہ رب کا کام پیارا ہے، کہتے ہیں جان سے زیادہ رب کا حکم پیارا ہے، جان سے زیادہ رب کے حکم کی پرواہ ہے، اور اس حکم کو پورا کرتے جان بھی چلی جائے۔ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ سودا سستا ہے، مہنگا سودا سستا ہے، مہنگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، کوئی بندہ کسی چودھری کو کہے میں تجھے چودھری نہیں مانتا، کوئی کسی ملک کو کہے میں تجھے ملک نہیں مانتا، کوئی کہہ دے کسی بڑے وڈیرے کا انکار کر دے، اسے بھی تو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، اور پیسے والوں کو تو ویسے بھی جلدی آ جاتا ہے، پیسے والوں کو غریب پر غصہ فطرتی بات ہے، قدرتی بات ہے، غریب پر غصہ ویسے بھی جلدی آتا ہے، کمزور پہ طاقتور کو ویسے بھی غصہ
جلدی آتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی بندہ کہیں سے گزر رہا ہو نا, دو بندوں میں آپس میں ٹکر ہو گئی تو اس نے دیکھا نا یہ ہڈی پسلی والا یہ کمزور ہے, اس نے تھپڑ مار دیا اس نے, اور اسی بندے کی تھوڑی سی آگے جا کے ایک پہلوان سے ٹکر ہو گئی تو اس بندے نے جس نے ٹکر ماری اس نے کہا سوری, اس نے کہا یہاں تھپڑ مارنا, اس کو پتا تھا وہ میرا تھپڑ برداشت کر گیا, اس کا کون کرے گا, اس کا تھپڑ برداشت. تو غریب پر غصہ, کمزور پر غصہ, نمرود کو بھی آ گیا, اللہ کے نبی پہ غصہ آ گیا, اور جب غصہ آیا نا اس نے کہا اسے پکڑو آگ میں ڈالو, اسے پکڑو, اسے پکڑو. اس بے ایمان کو کیا پتا تھا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے, اس کا تعلق یہ خود نہیں بولتا, یہ خود نہیں آیا, اسے اس نے بھیجا ہے, یہ اس کے کام کرنے کے لیے آیا ہے, یہ اس کا نائب بن کے آیا ہے, یہ اس کا خلیفہ بن کے آیا ہے. اس کی ماننے میں خیر ہے, اس کی ماننے میں, مخالفت میں نقصان ہے. لیکن وہ چونکہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, اس نے کہا یہ مرے گا تو دنیا والوں کا مجھ پر ایمان تازہ ہو جائے گا اور لوگ میری واہ واہ کریں گے, میری مان لیں گے. اس کو کیا پتا تھا معاملہ الٹا ہو جائے گا. اس نے آگ جلائی اور آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا بندوبست کیا. بڑا چیخا جلا کہ چلتا چلتا اڑتا پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو وہ جل کے راکھ ہو کے نیچے گر جاتا. ایک پنگوڑے اور جھولے میں بٹھا کے حضرت ابراہیم کو آگ کے حوالے کرنے لگے تو جبریل آ گئے, اور جبریل آ کر کہتے ہیں حضرت ابراہیم سے, میرے محبوب آپ حکم کریں میں اس آگ کو ختم کر دوں. جبریل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل خدا ہو رب نے بھیجا ہے, خدا ہو یا رب نے بھیجا ہے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر تجھے مجھے عقیدہ پڑھایا اور عقیدہ پڑھا کر کہا جبریل آپ جانتے ہو یہ آگ ہے, میں جانتا ہوں یہ آگ ہے, وہ نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے یہ جلاتی ہے, مجھے پتہ ہے یہ جلاتی ہے, اس کو نہیں پتا. آپ کو پتہ ہے مجھے اس سے پیار ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو مجھ سے پیار ہے. تو وہ اپنے پیاروں کو یوں آگ میں جلتا دیکھ سکتا ہے؟ بولو یار اور زور سے. جبریل علیہ السلام چلے گئے. کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک چڑیا آئی اور اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے آئی, ایک قطرہ پانی کا لے آئی. اس سے کسی نے کہا اس سے کیا بنے گا؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے کچھ نہیں ہوگا, آگ نہیں بجھے گی, یقیناً میں مر جاؤں گی, لیکن بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا, بجھانے والوں میں میرا, بجھانے والوں میں میرا نام آ جائے گا. چڑیا نے کہا جس طرح یوسف علیہ السلام کو وہ بڑھیا نہیں خرید سکتی تھی, لیکن اس نے کہا تھا خریدار میں میرا نام آ جائے گا, اس طرح بجھانے والوں میں میرا, بجھانے والوں میں میرا, بجھانے والوں میں میرا نام آ جائے گا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا. رب نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردوں و سلامن علی, میرا ہے, یہ میرا ہے, اس کا خیال کرنا, زیادہ گرم نہ ہو جانا, زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا, اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے, پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے. وقت گزرا, دور آ گیا, قوم ساری میلے پہ چلی گئی, قوم ساری میلے پہ چلی گئی. سارے خدا ایک کمرے میں بند کیے جاتے تھے, سارے خدا ایک کمرے میں. میں نے کہا قوم کی بدبختی اپنے خداؤں کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگاتے تھے. یارو بتاؤ نا, جن خداؤں کو کمرے میں بند کر کے تالا لگایا جاتا ہو وہ خدا بھلا کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ زور سے اور زور سے. پر اندھوں کو سمجھاتا کون, پاگلوں کو بتاتا کون, موالیوں کو دکھاتا کون کہ یہ کچھ کر سکتے؟ یہاں تو عقل والوں کی بات ہے, سمجھدار لوگوں کی بات ہے, پاگلوں کی بات, پاگلوں کی بات. کہتے ہیں یہ عشق کی بات ہے, عشق والے سمجھتے ہیں. جسے عشق نہ ہو رب سے, وہ رب کو سمجھ سکتا نہیں ہے, اور اس کو مانو عشق کی طرح. بعض نے کہا عشق عبادت ہے, میں نے کہا کون سا عشق عبادت ہے؟
اس نے کہا عشق وہ عبادت ہے کہ جو ساری کائنات سے توڑ دے اور رحمان سے جوڑ دے، ساری کائنات سے علیحدہ کر دے اور رب کے قریب کر دے، اس عشق کو عبادت کہتے ہیں۔ میں نے کہا کرنے والوں نے ایسا بھی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد ایک کلاڑا رکھا تھا، اسے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد وہاں کھیلنا شروع کر دیا۔ میں نے لفظ بدلا، حضرت ابراہیم نے کھیلنا شروع کر دیا، کچھ دیر وہاں کھیلے، جب من بھر گیا تو وہاں سے کنڈی لگا کر چلے گئے۔ قوم واپس آئی تو انہوں نے کہا پہلے خداؤں سے ملو پھر اپنے اپنے گھر جاؤ۔ جب یہ پہنچے تو دیکھنے والے دیکھ کر ششت سرگردان رہ گئے اور حیران ہو گئے، دیکھ کر کہتے ہیں بڑا عجیب منظر تھا، خدا پڑے ہوئے تھے، کوئی نیچے پڑا ہوا تھا، کوئی اوپر پڑا ہوا تھا، کسی کا ناک نہیں تھا، کسی کا کان نہیں تھا، کسی کی ٹانگیں نہیں تھی، کسی کی پونچھ نہیں تھی، کسی کا پیٹ نہیں تھا، کوئی آدھا تھا اور کوئی ادھورا تھا، کوئی وہاں سے کٹا تھا، کوئی یہاں سے کٹا تھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا یہ کام اسی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا ہے، یہ کام آج کے دور میں بھی کوئی بندہ اچھا کام کرے نا تو اس کے مخالف بہت ہوتے ہیں، اس سے مخالف، حسد کرنے والے، چلنے والے، اس کا راستہ روکنے والے، جن کو یہ کام اچھا نہ لگے نا وہ دو تین جمع ہو کے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو تھوڑا پاور میں، اور کہتے ہیں اسے روکو، اس کا راستہ روکو، یہ بڑھے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ اب علاقے میں کوئی کام اچھا ہونا تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ فلاں نے کیا ہوگا۔ راہ گزرتے راہگیروں کے لیے کسی نے نلکا لگا دیا نا پانی پینے کے لیے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں نے کیا ہوگا، فلاحی کام وہی کرتا ہے۔ مسجد بنا دی نا یہ فلاں نے بنائی ہوگی، فلاں کو شوق رہتا ہے۔ مدرسے میں بچوں کو عید کا موقع ہے کپڑے لے کے دے دیے نا تو نمازیوں نے کہا ہوگا یہ فلاں نے کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہے۔ یہ انہوں نے بھی کہا یہ ابراہیم نے کیا ہوگا۔ یہ کس نے کیا ہوگا؟ کس نے کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بلا کر پہلا سوال کیا یہ کیوں کیا، کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا کیا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہوا پڑا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے آ رہا ہے، آپ کو نہیں آ رہا؟ کہا ہمیں بھی آ رہا ہے۔ کہا پھر بتائے گا کون کیا کس نے؟ اس نے کہا تم بتاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھتے نہیں ہو خداؤں سے، پوچھتے نہیں ہو اس موٹے پیٹ والے سے، پوچھتے نہیں ہو لمبے دانت والے سے، پوچھتے نہیں ہو جس کا آدھا کان ہے آدھا نہیں ہے یہ کون ہے؟ پوچھو، یہ خدا ہے نا؟ سوال کرو کہاں چلا گیا کان، پیٹ کہاں چلا گیا؟ ساروں کے سر جھک گئے۔ انہوں نے کہا اب یہ بتائیں گے کیسے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر مسکرا کر دشمنوں کی اس پیڑ اور اس مجمع میں جواباً کہا ہوگا بدبختی قوم کی ہے، خدا زخمی ہے، قوم کو پتہ نہیں ہے زخم لگائے نہیں، زخم لگائے کس نے، لگے کیسے، قوم کو پتہ۔ آؤ میرے خدا کی بات کرو، یہ نیلی چھتری دیکھ رہے ہو، جس نے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے وہ میرا خدا ہے۔ جس نے پانی پہ زمین کو بچھایا ہے ہلتی نہیں ہے، پہاڑوں کو گاڑ رکھا ہے یہ میرا خدا ہے۔ جس نے انسان سے انسان کو پیدا کیا یہ میرا خدا ہے۔ جس نے کائنات میں بے شمار خلقت کو بنایا، ایک انسان دوسرے کی طرح نہیں نظر آتا، یہ میرا خدا ہے۔ یہ کس کا خدا ہے؟ کس کا خدا ہے؟ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہم سب کا خدا ہے۔ اس نے کہا ان سے پوچھو اس نے آج تک کیا کیا ہے سوائے تمہیں ورغلانے کے، پریشان کرنے کے، آج تک کبھی یہ تمہیں جواب تو نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، وقت چلا، دور گزرا، ایک وقت آ گیا رب سے ہمیشہ دعا کرتے، ہمیشہ روتے، ہمیشہ گڑ گڑاتے، آرزو کرتے، التجا کرتے، ربا میرا بھی دل چاہتا ہے مجھے بھی کوئی ابو کہے، میرا بھی دل چاہتا ہے مجھے بھی کوئی ابو کہنے والا ہو۔ بڑا عرصہ گزرا، مدت گزری، علماء نے لکھا اللہ نے 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا آ گیا نا تو رب نے فوراً حکم دیا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اسے لے جا اور جنگل میں چھوڑ کے آ، اسے لے جا جنگل میں چھوڑ کے آ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا، بیوی کو لیا، جنگل لے گئے، بتایا نہیں،
समझाया भी नहीं, कायल भी नहीं किया, और यूं भी नहीं कहा कुछ दिनों की बात है, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, तरसों ले जाऊंगा, ऐसा कहा? ऐसा कहा? यारो कैसे कहते, कैसे समझाते? ये जिस औरत का बच्चा है ना, वो औरत एक नबी की बीवी है, एक नबी की माँ है, एक नबी की बीवी और एक नबी की माँ है, एक नबी की माँ। ये औरत भी तो कोई मामूली औरत नहीं है, ये भी मामूली औरत नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के जाने लगे ना, तो पीछे से हाजरा ने दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ के कहा, छोटा सा बच्चा 80 साल के बाद अल्लाह ने दिया, जंगल में छोड़ के जा रहे हो, किसके आसरे पे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, बोलने की इजाजत नहीं है। आसमान देखा, और जब आसमान की तरफ देखा तो हाजरा ने दामन छोड़ दिया, हाजरा ने दामन, जनाब हाजरा ने दामन छोड़ा और एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, जो खुदा 80 साल के बाद दे सकता है वो पाल भी सकता है, जो 80 साल के बाद दे सकता है वो पाल भी, तेरी जरूरत नहीं है, वो काफी है। वो क्या है? काफी है भाई, वो क्या है? काफी है। बच्चा जंगल में रहा, वक्त गुजरा, ये अलहदा बात है, बच्चे ने एड़ी किसी, एड़ी के नतीजे में पानी निकल आया, वक्त गुजरा, इलाका आबाद हो गया, शहर बनने लगा, बाबा वापस आने लगे। इस दरमियान में बच्चा समझदार हो गया, बड़ा हो गया। एक दिन बच्चे ने माँ से पूछ लिया, अम्मी बताना मेरा अब्बू कहाँ है, अम्मी बताना। यहाँ भी बच्चा पूछ लेता है ना, अम्मी बता अब्बू कहाँ है, अम्मी बताती है बेटा कराची गया हुआ है, महीने के बाद आएगा, इस्लामाबाद गया महीने के बाद आएगा, दुबई गया साल के बाद आएगा, सऊदीया गया तो 2 साल के बाद आएगा। बच्चा पूछता है अम्मी अब्बू कब आएगा, अम्मी कहती है बेटा ये तो नहीं पता कब आएगा, लेकिन तुझे एक सबक याद कराती हूँ, अब्बू तेरा अल्लाह का नबी है और वो कोई काम अपनी मर्जी से करता, कोई काम अपनी मर्जी से करता, अल्लाह हुक्म देते हैं इब्राहिम वो काम करते हैं। तेरा बाबा अल्लाह का नबी है, अल्लाह का हुक्म आता है, तेरा बाबा वो काम करता है। तेरा बाबा अपनी मर्जी से कोई काम करता, बाबा कोई काम करता? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन में वो सबक याद किया, अब्बू अल्लाह का नबी है, मर्जी नहीं करता, अब्बू अल्लाह का नबी है, मर्जी नहीं करता, अब्बू अल्लाह का नबी है, मर्जी नहीं करता, अब्बू अल्लाह का नबी है, अल्लाह का हुक्म पूरा करता है, मर्जी नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेने आए ना, तो बेटा बाप के साथ चला गया, अपनी अम्मी के साथ रवाना हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और ख्वाब बड़ा निराला देखा, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं और फिर मशवरे के लिए बेटे को बुला लिया, बेटा मैंने ख्वाब दिखा है, मुझे मशवरा तो दे, करना क्या है। उसी बच्चे को बुला लिया और बच्चे को बुलाकर, आज कोई बच्चे से मशवरा नहीं करता, वो कहते हैं ये तो मेरा बच्चा है, मैं जो काम करूंगा वो इससे बेहतर होगा, इससे मशवरा करने की क्या जरूरत है, ये तो बच्चा मेरा है, इससे ज्यादा तो मैं समझदार हूँ, इससे ज्यादा तो मेरी अकल है, इससे ज्यादा तो मेरा दिमाग है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया दिमाग तेरा ज्यादा होगा, लेकिन रब ने क्यों फरमाया कि जो भी काम करो बड़े छोटों से मशवरा करो, बगैर मशवरे के कोई काम। अल्लाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, नबी ने उम्मत को बताया कोई काम बगैर मशवरे के करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मशवरे के लिए बेटे को बुला लिया और बेटे को बुला कर कहा मैंने ख्वाब देखा है, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुक फंजुर माज़ा तरा, बेटा तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ, तेरी गर्दन को काट रहा हूँ, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मशवरा करते, बेटा जवाब कहते काला या अबा तिफाल मा बाबर सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आपने जो ख्वाब देखा है उसका गुजरिए, परेशान न हो, घबराए नहीं, मुझे आप साबिरीन में देखेंगे। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, मुझे आप साबरीन में देखेंगे, मैं सबर करने वालों में नजर आऊंगा। बाप ने मशवरा किया, बेटे को साथ लिया, जंगल की तरफ रवाना हो गए। फरीदाबाद के जवानों, बुजुर्गों, उलमा, कुर्रा, मेरे जुमले पे तवज्जो करना, जब भी कोई अच्छा काम होता है ये आ जाता है, जब भी कहीं कोई अच्छा काम हो ये आ जाता है। इसे क्या कहते हो? इतनी शर्म तो कोई नहीं करता, और से कम शैतान का नाम लेने में इतनी शर्म कोई नहीं करता। आप माशाल्लाह बहुत शर्मीले हो। ये कौन है?
शैतान शैतान अच्छा, जिसे उसका नाम लेने से तकलीफ हो वो ना कहे। यार वो शैतान से भी भला किसी का ताल्लुक हो सकता है? ये कौन है जो किसी को कोई अच्छा काम करना नहीं देता। अब कोई नेकी का इरादा करो, ये आ जाता है खुदा का नाम लो यार, नाम लो यार। मस्जिद में पैसे दोगे, अल्लाह अल्लाह करो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फलाई जेडीसी को दे दो, जेडीसी को दे दो, फला को दे दो, इधर उधर उसको दे दो। मस्जिद में दोगे, अल्लाह का घर बनेगा, तलबा रोटी खाएंगे, तलबा को कपड़े लो। गुनाह कर रहे हो, ऐसा ना करो, पैसा जाया ना करो। इस मौलवी को दोगे जिसकी सारी जिंदगी तेरे सामने गुजर गई, इसे दोगे, दे उसे जिसके घर तू चला जाए वो कम से कम तुझे अपना सरदार तो माने, उसको दे जो तेरी इज्जत करे। और कहने वाले मुखलिस लोग कहते हैं, वो कहते हैं उस मौलवी को नहीं दिया, दिया तो रब को है। हाँ दिया किसको है? रब को। दिया किसको है? रब को। यारो, जब आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में जब आपने, तो ये सौदा अल्लाह से नहीं कर लिया, अल्लाह से किससे किया? अल्लाह से मौलाना साहब से किया, नहीं मौलवी साहब से किया। नहीं। मैं कह सकता हूँ मौलवी मुकर सकता है, मेरा रब कैसे मुकर सकता है? हाँ अल्लाह मौलवी की बात गलत हो सकती है, मेरे महबूब का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे महबूब का ऐलान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के महबूब फरमाने, जिसने मेरे रब के रास्ते में खर्च किया उसने ये रब से सौदा कर लिया और रब के साथ कारोबार शुरू कर लिया। रब के साथ कारोबार शुरू हो गया। यारो, दुनिया में किसी पे इन्वेस्ट करते हो, किसी को अपना प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाते हो और ये कोशिश होती है ये जिहाड़ी का 2000 देगा, हफ्ते का 5000 देगा, महीने का 20,000 देगा। आपको अंदाजा है 2000 भी खत्म, 5000 भी खत्म, 20,000 भी खत्म, 50,000 भी खत्म, लेकिन जो आपको रब ने देना है ये कभी खत्म हो सकता? कभी खत्म हो सकता? आपने दिया था मौलवी साहब को, कारी साहब को, मस्जिद के इमाम को, मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद को, उसने लगाया, बच्चों पे खर्च कर दिया, खाना खिलाया, गर्मी थी तो उन्हें पानी पिला दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तेरा लगाया हो गया, तेरा दिया हो गया, तेरा हिस्सा हो गया, तेरा आया हो गया, तेरी रजा थी, तेरी मोहब्बत थी, तेरे दिल को मेरे रब ने चेक कर लिया, तूने दे दिया, उसने कबूल कर लिया। यारो, उसने कबूल किया तो तूने दिया। वो कबूल ना करता तू देता कैसे? वो कबूल ना करता। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कबूल किया ना, बच्चा भी दे दिया, घर भी कुर्बान कर दिया, वालिदैन को भी कुर्बान कर दिया, सब रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सबसे ताल्लुक तोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था जिसके पास वो होता है उसे दुनिया में किसी की जरूरत तो किसी और का मोहताज नहीं होता। जनाबे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में पहुंचे, अपने बेटे को लिटाने लगे, पीछे ये हाजरा के दरवाजे पे पहुंच गया। इसने दस्तक दे के कहा, हाजरा तुझे पता है इब्राहिम कहाँ गया है? तुझे खबर है? कहा नहीं पता। कहा तेरे बच्चे की जान खतरे में है, उसको ज़िबा करने गया है, उसको काटने गया है, उसकी गर्दन तन से जुदा करने गया है। हजरत हाजरा को गुस्सा आ गया और गुस्से में कहा, अच्छा तूने फिर इतनी देर से क्यों बताया? तू जल्दी क्यों नहीं आया? तो शैतान ने भी कहा, मैं सोच रहा था ये भी तो हाजरा है ना, ऐसा ना हो यहाँ मेरा ऑपरेशन हो जाए, यहाँ मुझे शुरू ना हो जाए, ऐसा ना हो, इसलिए देर से आया। अच्छा आप क्या करें, मुझे मशवरा दे। हजरत हाजरा को ये कहने लगा, चलो मैं आपको ले चलता हूँ, रोको इब्राहिम को। हजरत हाजरा ने कहा, अच्छा ये बता इब्राहिम ऐसा कर क्यों रहा है? ये बड़ा बेईमान था, इसके मुंह से निकल गया अल्लाह का हुक्म आया हुआ, अल्लाह का। हजरत हाजरा मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहा, तूने फिर भी मुझे देर से बताया, तो मुझे पहले बताता मैं साथ जाती, इब्राहिम गर्दन काटता, मैं अपने बेटे के पांव पकड़ लेती, इस कुर्बानी में मेरा भी हिस्सा हो जाता, इस कुर्बानी में मेरा भी कुछ लग जाता। मैं अपने बेटे के पांव पकड़ती ताकि वो हिले ना, वो तड़पे ना, वो मचले ना, हाथ भी बांध देते, पांव भी बांध देते, उसकी गर्दन पे छुरी चला देते, अपने रब को राजी कर देते। मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ, दिया भी उसी ने था, कुर्बान भी उसी पे कर। यार उसने दिया है तो बचा कौन सकता है? उसने दिया है तो छुपा कौन सकता है? उसने दिया है तो दुनिया में उसके हुक्म के बगैर रख कौन सकता है? मैं घर गया, मुझे कहा मौलवी साहब हमारा बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा अजीब है।
جب سے پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھولتا، جب سے پیدا ہوئے ہاتھ ہیں حرکت نہیں کرتا، جب سے پیدا ہوئے پاؤں ہیں ہلاتا نہیں ہے، جب سے پیدا ہوئے روتا نہیں ہے، کچھ پلا دو کچھ کھلا دو تو کھا لیتا ہے، مانگتا بھی نہیں ہے، روتا بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے یا اسے پیشاب آیا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا بڑا امتحان ہے، اللہ نے بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ لوگوں اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد جس کی ہے اسے پتہ ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے، یہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکنے والی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ روکنے والی ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے پہ روکنے والی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پہ روکنے والی ہے۔ ہر اولاد کی بات نہیں ہے، بات اس کی ہے جو اس نیک کام کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے، جو نیک راستے کی رکاوٹ بنتی ہے، یہ اس اولاد کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا میں اور کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں، اللہ کرے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب جو بھی آیا اس نے تسلی دی ہے، یہ اب تک ٹھیک نہیں ہوا، آپ بھی دعا کرو اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا ربا بڑی آزمائش ہے، پتہ نہیں چلتا، یہ ہاتھ نہیں ہلاتا، یہ کچھ مانگتا نہیں ہے، آنکھ نہیں کھولتا، بڑی آزمائش نہیں ہے، بڑا امتحان نہیں ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نا اس کیفیت میں بھی ہے، پھر بھی بتاؤ اس سے محبت کتنی ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب جان سے پیارا ہے، آنکھوں کا تارا ہے، کلیجے کا ٹکڑا ہے، دیکھ لیتے ہیں تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، دیکھ لیتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا جو حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھ کھول کے ماں باپ کو دیکھا نہیں ہے، ماں باپ کو پھر بھی اس سے اتنی محبت ہے، اور جس ماں باپ نے 80 سال کی عمر تک مانگا ہوگا، پھر رب نے 80 سال کی عمر میں دیا ہوگا، اور دیکھ کر رب نے کہا ہوگا گردن جدا کرنا چاہتا ہوں، گردن کٹوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے اساتذہ سے میں نے سوال کیا استاد جی بتائیں نا اس میں حکمت کیا ہے؟ استاد جی نے کہا اس میں بڑی حکمت ہے، اللہ جل شانہ کا یہ مقصد، یہ کوئی بات تو نہیں تھی کہ رب اس بچے کو ذبح نہیں کروانا چاہتا تھا، رب ابراہیم کا دل دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ ابراہیم اب بھی باپ چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، علاقہ کو چھوڑ دیا، خاندان رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اسے آگ میں ڈالا گیا میرے لیے، اسے بے عزت کیا گیا میرے لیے، اسے تنقیدیں برداشت کرنی پڑی میرے لیے، دکھ سہنے پڑے میرے لیے، صدمات برداشت کرنے پڑے میرے لیے، اس نے سب کچھ سہ لیا، سب کچھ میرے لیے سا۔ اب کیا یہ اپنی اولاد کو میرے راستے میں ذبح کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا، صرف چیک کرنا چاہتا تھا۔ اور جب یہ چیک کرنے کا عمل تھا تو یہ یقیناً یوں نہیں تھا کہ یہ سنت بننی تھی، یہ طریقہ بننا تھا، یہ صرف عمل چیک کرنے کا تھا۔ لیکن چونکہ میرے رب کو اپنے پیاروں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور میرے رب کو ابراہیم کی ادا پسند آ گئی، اور جب میرے رب کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ادا پسند آ گئی تو پسندیدہ کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کی ادا کو اللہ نے دنیا کے لیے یہ طریقہ اور یہ سنت بنا دیا، اور مسلمانوں تمہارے اور میرے لیے واجب قرار دے دیا۔ جو صاحب حساب ہے اس کے پاس مال ہے، وہ دے سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، وہ جائے خوبصورت جانور خرید کرے، اسے لے آئے اللہ کے راستے میں قربان کرے، ذبح کرے۔ جو اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرے گا میرا رب اسے اللہ کے راستے میں اولاد قربان کرنے جتنا اجر عطا کرے۔ میں نے کہا تمہارا گیا کام، تمہارے پیسے لگ گئے، خون بھی میرے رب کو نہ پہنچا، کھال بھی میرے رب کو نہ پہنچی، گوشت بھی میرے رب کو نہ پہنچا، میرے رب کے پاس پہنچا، کھال بھی تیری ہو گئی، خون بھی تیرا ہو گیا، گوشت بھی رب نے کہا سیر ہو کے کھا تیرے لیے ہے، خود بھی کھا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا، یتیموں کا خیال کر، مسکینوں کا خیال کر، بیواؤں کا خیال کر، ہمسائے کا خیال کر، پڑوسی کا خیال کر، یہ تیرے لیے کھا سکتا ہے کھا، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرے لیے۔ میں نے کہا اس کے پاس تو کچھ نہیں گیا، تیرا گیا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے میرا دل دیکھ لیا، پیسے 1 لاکھ 2 لاکھ لگ گئے، رب یہ جانور اپنے راستے میں قبول کر لے، میری آخرت کے لیے اتنا کافی ہے، سبحان اللہ، میری آخرت کے لیے اتنا، کافی ہے، میری نجات کے لیے اتنا کافی ہے۔ یارو حضرت ابراہیم کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا بیت اللہ بناؤ، بیت اللہ بنایا، اور بیت اللہ بنا کے تفصیلی واقعہ ہے، ہاتھ اٹھا لی اور رب نے کہا ابراہیم آپ کو دن میں بلایا آپ آ گئے،
آپ کو صبح بلایا آپ آ گئے، آپ کو شام بلایا آپ آ گئے، آپ کو سردیوں میں بلایا آ گئے، آپ کو سختی میں بلایا آپ آ گئے، آپ کو جب حکم دیا آپ میرے حکم پہ لبیک کہتے آ گئے، آپ کو جہاں بلایا، جس وقت بلایا، جس گھڑی بلایا، جس حالت میں بلایا، جس کیفیت میں بلایا، جیسے بلایا، آپ لبیک کہہ کے آ گئے۔ ابراہیم مانگو نہ کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بھی کہا ہوگا ربا تمہیں لینے میں کمال کر دی، امتحان میں کمال کر دی، آج ابراہیم انعام لینے میں کمال کر دے، کمال کر دے، آج انعام میں کمال کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا ربنا وباسفیم رسولہ۔ میں نے کہا کسے مانگ لیا؟ کہتے ہیں ساقی کوثر کو مانگ لیا، شافی معاشر کو مانگ لیا، جانے جہاں کو مانگ لیا، محبوب خدا کو مانگ لیا، خیر الورا کو مانگ لیا، بدر الدجا کو مانگ لیا، شمس الضحیٰ کو مانگ لیا، عین و عیاں کو مانگ لیا، واللیل کے زلفے والے کو مانگ لیا، علم نشرہ کے سینے والے کو مانگ لیا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے کو مانگ لیا، حسن کائنات کو مانگ لیا، جلال کائنات کو مانگ لیا، جمال کائنات کو مانگ لیا، روب کائنات کو مانگ لیا، مرتبہ کائنات کو مانگ لیا، عزت کائنات کو مانگ لیا، عظمت کائنات کو مانگ لیا، خوبی کائنات کو مانگ لیا، اوصاف کائنات کو مانگ لیا، کمالات کائنات کو مانگ لیا، شفیع المذنبین کو مانگ لیا، رات العاشقین کو مانگ لیا، امام المرسلین کو مانگ لیا، امام المتقین کو مانگ لیا، ابو بکر عمر عثمان علی کے پیغمبر کو مانگ لیا، رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کے بابا کو مانگ لیا، جناب حسنین کریمین کے نانا کو مانگ لیا، ہادی کل کو مانگ لیا، رحمت کے پیکر کو مانگ لیا، رحمت کے مجسم کو مانگ لیا، شفیع المذنبین کو مانگ لیا، مطلوب کائنات کو مانگ لیا، مقصود کائنات کو مانگ لیا، حاملہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں میں مانگ لیا، رب نے دے دیا، اور دینے کے بعد رب نے دنیا کے لیے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں تم پہ احسان کر دیا، میں نے کسی کو نہ دیا، کسی نبی کو نہ دیا، کسی قوم کو نہ دیا، کسی قبیلے کو نہ دیا، کسی خاندان کو نہ دیا، امت محمدیہ تم پر احسان کر دیا، میں نے اپنا نبی دے دیا، اپنا لاڈلا دے دیا، اپنا پیارا دے دیا، اپنا خوبصورت نبی دے دیا، اعلیٰ نبی دے دیا، الفا نبی دے دیا، بکمال نبی دے دیا، بے مثال نبی دے دیا، عظیم نبی دے دیا، برکت نبی دے دیا، بالا نبی دے دیا، کامل نبی دے دیا، اکمل نبی دے دیا، مکمل نبی دے دیا، حسن والا نبی دے دیا، کمال والا نبی دے دیا، جمال والا نبی دے دیا، اخلاق والا نبی دے دیا، خوبیوں والا نبی دے دیا، اوصاف والا نبی دے دیا، کمالات والا نبی دے دیا، رحمائیوں والا نبی دے دیا، اور جس کی عظمت پہ آسمان رش کرے وہ دے دیا، اور جس کی عظمت پہ زمین رش کرے وہ دے دیا، جو چلے تو عظمت ہے، بات کرے عظمت ہے، اشارہ کرے عظمت ہے، باہر نکلے عظمت ہے، دعوت دی عظمت ہے، مسکرائے عظمت ہے، پیار میں آئے عظمت ہے، آنکھ کھولے عظمت ہے، اشارہ کرے عظمت ہے، مکہ میں آئے عظمت ہے، مدینہ میں آئے عظمت ہے، بدر میں آئے عظمت ہے، خیبر میں آئے عظمت ہے، اس کا قدم عظمت ہے، اس کی جوانی عظمت ہے، پیشانی عظمت ہے، حسن عظمت ہے، کمال عظمت ہے، جمال عظمت ہے، روح عظمت ہے، تب عظمت ہے۔ اللہ نے تمام کائنات کے تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کو جس ذات میں بند کر دیا، اسی ذات کو ذات مصطفیٰ کہتا ہے۔ اسی ذات کو ذات ہے، اسی ذات کو ذات ہے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور آ گئے، ربیع الاول میں آ گئے، رحمت بن کے آ گئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گئے، ختم الرسول بن کے آ گئے، شافی معاشر بن کے آ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا ہوں، ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا ہوں۔ آ گئے اور آ کر وہی دین کا کام شروع کر دیا، یاروں کو تیار کیا، تابعداروں پہ محنت کی، ان کے قلوب اذہان تک دین پہنچایا۔ ان ماننے والوں نے 1500 سال گزرنے کے بعد آج محلہ فرید آباد میں بیٹھا، جامعہ مسجد مدینہ العلوم میں بیٹھا، آج بچہ بوڑھا جوان کہہ رہے جناب ابراہیم کی قربانیوں کو زندہ جب تک رہیں گے کرتے رہیں گے، اس اداؤں کو دہراتے رہیں گے، اور رب سے یہ وعدہ کریں گے ربا یہاں جانور نہیں بلکہ اپنی جان بھی تیرے محبوب کی عظمت پہ دینی پڑی، اس سے بھی ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے، ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ جان تھی تو انہی کے نام پر، فرق صرف اتنا ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں نے کہا جان کوئی لوگ زمین کے لیے دے دیتے ہیں، جائیداد کے لیے دے دیتے ہیں،
اپنے خاندان کے لیے دے دیتے ہیں, ذاتی جھگڑوں میں دے دیتے ہیں. آؤ اپنی جانوں کو تیار کرو, محمد اور محمد کی جماعت اور آل محمد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو. دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. آخر میں اتنا کہوں گا, شراب عشق نہیں بدلی, جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے, ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے, حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر, وہ درد جگر تو آج بھی ہے. کام وہی, پیغام وہی, صرف نام بدلتے رہتے ہیں. نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, سڑے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو, میرے یہ آزمائے ہوئے ہیں. حق بات پہ کٹتی ہے, کٹ جائے زباں میری, اظہار کرے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.